बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ख्वाबों की ये ताबीरें आप तक मुस्तनद और नामवर मुहद्दिसीन और फुक़हा की कुतुब से इस्तिफ़ादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें ख़ास तौर पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इस्माइल नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब शामिल हैं। ख्वाबों की ये ताबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। हज़रत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में बकरा मर्द है और बकरी औरत पर दलालत करती है, और अगर ख्वाब में कोई ये देखे कि नामालूम बकरे को उसने मारा है तो दलील है कि किसी बड़े आदमी पर फतह पाएगा। अगर कोई ये देखे कि ख्वाब में बकरे का चमड़ा उतारा है तो दलील है कि बहुत माल मिलेगा और उसको जमा करेगा। और अगर कोई ये देखे कि उसने बकरे का गोश्त खाया है तो दलील है कि माल खाएगा। और अगर ये देखे कि बकरे पर बैठा है और उसको चलाता है, यानी बकरे को चलाता है, तो दलील है कि किसी बड़े आदमी से मकर और हीला करेगा और जिधर चाहेगा फिरेगा। अगर कोई आदमी ये देखे कि ख्वाब में उसे बकरे ने अपनी पुश्त से गिरा दिया है तो दलील है कि साहब ख्वाब जाहो हशमत से यानी दुनियावी बुलंद मकाम से गिरेगा। अगर देखे कि बकरे की सरीन दराज और मजबूत हो गए हैं या शुमार में ज्यादा हो गए हैं तो दलील है कि अपने अमल और सरदार के अमल में कवी होगा और कामों पर कामयाब होगा, यानी वो जो भी काम करेगा उसे कामयाबी हासिल होगी। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि बकरे के बाल ज्यादा हो गए हैं तो दलील है कि उसका माल ज्यादा होगा। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि बकरी पाई है यानी उसे हासिल हुई है या किसी ने उसको दी है तो दलील है कि औरत से शादी करेगा। हजरत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर देखे कि बकरी का दूध निकाल कर पिया है तो दलील है कि औरत से माल पाएगा, और अगर देखे कि बकरी को ज़बह किया है और उसका गोश्त खाया है तो दलील है कि उसकी औरत से उसकी ज़रूरत पूरी होगी। और अगर देखे कि बकरी को गोश्त के लिए ज़बह नहीं किया तो दलील है कि औरत से निकाह करेगा और उसे औरत से कोई फायदा नहीं मिलेगा। और अगर देखे कि बकरी को घर से निकाल दिया है तो दलील है कि औरत को तलाक देगा। और अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि बकरियों का रेवड़ घर में रखता है या किसी और जगह रखता है और जानता है कि ये बकरियां उसकी मिल्क हैं यानी कि उसकी मलकियत है, तो दलील है कि उसी कदर उसको माल और नेमत और गनीमत हासिल होगी। अगर कोई देखे कि बकरियों का रेवड़ जंगल में चराता है और जहाँ चाहता है ले जाता है तो दलील है कि अरब या अजम की वलायत पर हाकिम होगा। हजरत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर कोई ख्वाब में देखे कि बकरी का गोश्त खाया है तो दलील है कि बीमार होगा और जल्द ही शफा पाएगा। बकरी का चमड़ा और दूध ख्वाब में देखना खैर और बरकत है और माल है जो उसको मिलेगा। अगर देखे कि बकरी का बच्चा उसको किसी ने दिया है या उसने हासिल किया है या खुद खरीदा है तो दलील है कि उसके यहाँ मुबारक लड़का पैदा होगा। और अगर बकरी के बच्चा को मारा है तो दलील है कि उसका फर्जंद हलाक होगा। और अगर देखे कि बकरी के बच्चा का गोश्त खाया है तो दलील है कि फर्जंद के माल से कुछ खाएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि नर बकरा ख्वाब में लश्कर का मुकदमा है, और अगर बकरा पाया है या उस पर बैठा है तो दलील है कि साहब ख्वाब लश्कर का सरदार होगा। और अगर साहब ख्वाब आम लोगों में से है तो दलील है कि उसके सरदार लश्कर से सोहबत होगी और मालदार होगा। हजरत जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि मैंने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो बकरा खरीदने के बाद उसको घर ले गया है तो दलील है कि उसकी तंगी और दरवेशी दूर होगी। और बकरी फरोश को ख्वाब में देखना ऐसे शख्स का ख्वाब में देखना है जो मर्दों और औरतों को जमा करता है। हजरत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि बकरी को ख्वाब में देखना और उसका गोश्त खाना माल जमा करना है। और बाज अहले तबीर ने बयान किया है कि उसको जमा किया हुआ माल हासिल होगा, यानी ख्वाब देखने वाले को जमा किया हुआ माल कहीं से हासिल होगा। हजरत इमाम जाबर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि बकरी का देखना और खाना अगर मजेदार और दुरुस्त है तो खैर और फायदा की दलील है, और अगर बेमजा है तो गम और तकलीफ की दलील है। हजरत इस्माइल नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में बकरी देखना नेक फरमाबरदार औलाद पर दलालत करती है। बकरी माल गनीमत, जोड़े, मलकियत, औलाद, खेती, फल से लदे हुए दरख्त पर भी दलालत करती है।
خواب میں بھیڑیں مہربان، خوبصورت مال اور پوشیدہ مال کی مالک عورتوں پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر کوئی خواب میں بکریوں کی اون یا دودھ حاصل کرے تو ان بکریوں سے حاصل ہونے والے مال سے جرم کرے گا۔ اگر خواب میں بکریوں کا مالک ہو تو یہ غنیمت کی طرف اشارہ ہے جس کو وہ پائے گا۔ اونٹنی کی مختلف کنیتیں ہیں۔ ام بور، ام حائل، ام ہوار، ام مسعود کے الفاظ میں مستعمل ہے۔ نیز اس کو بنت الفحل اور بنت الفلاح اور بنت النجائب وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور ایک انصاری خاتون ناقہ پر سوار تھیں۔ انہوں نے اس ناقہ پر یعنی اونٹنی پر لعنت بھیجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناقہ پر جو کچھ ہے اتار لو اور اس کو چھوڑ دو کیونکہ وہ ملعون ہو گئی۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مٹیالے رنگ کی اونٹنی اب بھی میری نگاہوں میں گھوم جاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان چلتی پھرتی ہے مگر کوئی اسے نہیں چھیڑتا۔ ابن حیان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو چھوڑ دینے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ آپ کو اس کے متعلق بد دعا کی مقبولیت معلوم ہو گئی تھی، لہٰذا ہمیں بھی اگر کسی محنت کرنے والے کی لعنت کی مقبولیت معلوم ہو جائے تو ہم بھی اسے اس جانور کو چھوڑ دینے کا حکم دیں گے، لیکن چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے لہٰذا دعا کی مقبولیت کا علم ممکن نہیں رہا، لہٰذا کسی کے لعنت کرنے سے اسے جانور کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اور دیگر لوگوں کو دھمکی کے طور پر حکم دیا تھا، لہٰذا مراد اس سے یہی ہوگی کہ اس پر سواری مت کرو، لیکن اس کے علاوہ کسی اور جگہ جانور کا استعمال مثلا اس کا بیچنا یا کھانا اور دوسرے استعمال جو اس سے پہلے جائز تھے سب اب بھی بدستور جائز رہیں گے، کیونکہ نہیں صرف اس پر سواری کرنے سے یا صرف اس سفر میں سوار ہونے سے ممانعت تھی، ورنہ دوسرے سفر میں ممانعت نہیں تھی۔ ناقہ یعنی اونٹنی خواب میں دیکھنے کی تعبیر عورت سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اونٹنی کا دیکھنا جگڑالو عورت ملنے کی پیش گوئی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں بختی اونٹنی یعنی تیز رفتار اور طاقتور اونٹنی دیکھی تو خواب دیکھنے والے کو غیر عربی عورت حاصل ہوگی، اور اگر غیر بختی اونٹنی دیکھی تو عربی عورت حاصل ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں اونٹنی سے دودھ نکالتے دیکھا تو نیک عورت سے شادی ہوگی، اور اگر کسی شادی شدہ نے کسی اونٹنی سے دودھ نکالتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا تو نرینہ اولاد پیدا ہوگی، کبھی کبھی لڑکی پیدا ہونے کی بھی امید ہوتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں اونٹنی کا بچہ بھی اس کے ساتھ دیکھا تو یہ کسی قدرت کی نشانی کے ظاہر ہونے اور لوگوں کے عام فتنہ میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بوجھ سے لدی ہوئی اونٹنی دیکھنا خشکی کے سفر کی دلیل ہے، اور بگائی ہوئی یعنی دوڑتی ہوئی اونٹنی دیکھنا سفر میں لوٹ جانے کی خبر ہے۔ جس نے بہت ساری اونٹنیوں کا دودھ دوہا وہ کہیں کا حاکم ہوگا اور زکوٰۃ وصول کرے گا۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی نے آ کر خواب بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کو بختی اونٹنی سے دودھ دوتے ہوئے دیکھا، پھر دیکھا کہ دودھ کی بجائے اس کی چھاتیوں سے خون نکلنے لگا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر بیان کی کہ وہ شخص اجمیوں پر حاکم ہوگا اور ان سے زکوٰۃ وصول کرے گا جسے تم نے دودھ دیکھا ہے، ان لوگوں کا مال زبردستی چھین لے گا، یہ خون ہے جو تم کو نظر آیا ہے، لہٰذا بعد میں ایسا ہی ہوا۔ جس نے یہ دیکھا کہ اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی ہیں وہ اپنے کیے پر پچھتائے گا اور اس کے کرتوت کی بنا پر اس کو کوئی مصیبت پیش آئے گی۔ اونٹنی پر سواری کسی عورت سے نکاح کی اطلاع ہے۔ اگر یہ دیکھا کہ اونٹنی خچر یا اونٹ بن گئی ہے تو اس کی بیوی حاملہ نہ ہوگی۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اونٹنی مر گئی ہے تو اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے گا یا اس کا سفر ملتوی ہو جائے گا۔ اگر اونٹنی کسی آبادی میں داخل ہوتے دیکھا تو اس جگہ کوئی فتنہ پیدا ہوگا۔ ابن ماجہ میں عروۃ البارقی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام جانوروں میں اونٹ تو گھر والوں کے لیے باعث عزت و شرف اور بکریاں برکت کا سبب ہوتی ہیں، اور خیر و بلائی تو گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت کے لیے بندھی ہوئی ہے۔ پیشانی سے مراد یہاں گھوڑوں کی ذات ہے، جیسے کہتے ہیں فلاں آدمی ذات کا مبارک ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں میں ایک خاص قسم کی برکت رکھی ہے، اس لیے کہ گھوڑوں کے ذریعہ جہاد کیا جاتا ہے۔
جس میں دنیا اور آخرت کی بلائی ہے۔ اونٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بھاری بوجھ لاد کر بلا تکلف اٹھ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل پکڑ کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے، اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی لمبی گردن اس لیے بنائی تاکہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ اٹھ بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو اس قسم کا اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پانی کی کشتی کی طرح خشکی کی کشتی بھی تیار ہو جائے۔ اونٹ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ پانی پر سفر کرنے کی زبردست قوت کا مالک ہے۔ وہ سفر میں 10 دن تک پانی نہ ملنے کی وجہ سے صبر کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اونٹوں کو برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اللہ پاک کی روح ہیں۔ ابن سیدہ نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اونٹ کا شمار ان چیزوں میں ہے جن سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فراخی نصیب کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اونٹوں کو گالی نہ دو اس لیے کہ یہ رحمان کی روح ہیں۔ تعبیر کا علم جاننے والوں نے لکھا ہے، اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ 100 اونٹوں پر مشتمل ریوڑ کا مالک بن گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ باعزت لوگوں کا حاکم بنے گا، نیز اسے بہت سا مال بھی ملنے کی توقع ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ دیکھا کہ بکریوں کا ریوڑ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے یا اسے کوئی بکری یا اونٹنی مل گئی ہے تو اس کی تعبیر بھی یہی ہوگی کہ اسے باعزت لوگوں کا حاکم بنایا جائے گا، نیز بہت سا مال و دولت اسے ملنے کی توقع ہے۔ تعبیر کا علم جاننے والوں نے یہ بھی کہا ہے، اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خواب میں اونٹوں کا مالک بن گیا ہے تو اسے بہترین صلہ اور دین و مذہب اور عقیدے میں سلامتی نصیب ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم میں ارشاد ہے، کیا وہ اونٹوں میں غور نہیں کرتے کہ وہ کس عجیب و غریب انداز میں پیدا کیا گیا ہے؟ لیکن اگر کسی نے ایک اونٹ دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ برے اعمال کا ارتکاب کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، وہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکا کے اندر سے نہ گزر جائے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ اگر کسی نے خواب میں مویشی چوپائے دیکھے اور ان مویشیوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ پیچیدہ معاملات میں قابو پا لے گا اور مزید اس شخص کو نعمت خداوندی نصیب ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور اسی نے چوپایوں کو بنایا کہ ان میں تمہارے جاڑے کا بھی سامان ہے اور بھی کتنے فائدے ہیں اور بعضوں کو تم کھاتے بھی ہو۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ عربی اونٹوں کو چرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آنے والے دنوں میں اسے عرب قوم کا والی بنائے جانے کا امکان ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ کسی شہر میں اونٹ ہی اونٹ ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شہر میں وبا اور جنگ وغیرہ کا امکان ہے۔ امام جیلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ اونٹ کا مالک ہو گیا ہے تو وہ عزت و شوکت کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ تعبیر کا علم جاننے والے ایک عالم نے کہا ہے، اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو وہ بیمار پڑ جائے گا۔ امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں اونٹ کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور اسی نے چوپایوں کو بنایا کہ ان میں تمہارے جاڑے کا بھی سامان ہے اور بھی کتنے فائدے ہیں اور بعضوں کو تم کھاتے بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔